کبھی مکے کے گلیوں میں ایک ایسا نوجوان چلتا تھا جسے دیکھ کر لوگ رک جاتے تھے۔ اس کی لباس کی خوشبو دور سے پہچانی جاتی تھی۔ قریش کے امیر گھرانوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ اس کے پاس دولت تھی، عزت تھی، نوجوانی تھی، خوبصورتی تھی، اور وہ سب کچھ تھا جس کا خواب اس دور کے ہر نوجوان دیکھتے تھے۔ لیکن پھر ایک دن صرف ایک فیصلہ ہوا، ایک ایسا فیصلہ جس نے دولت کو فکر میں، آرام کو آزمائش میں، اور شاہانہ زندگی کو قربانی میں بدل دیا۔ یہ کہانی ہے اس عظیم صحابی کی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا پہلا معلم اور اسلام کا پہلا سفیر مقرر کیا، پہلا سفیر بنا کر بھیجا۔ یہ کہانی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے اپنی جان تک اسلام کے لیے قربان کر دی مگر اپنے ایمان کا سودا نہ کیا۔ نبوت سے پہلے کا مکہ صرف تجارت کا شہر نہیں تھا بلکہ پورے عرب کا مذہبی اور معاشی مرکز تھا۔ قریش کے بڑے بڑے خاندان یہاں آباد تھے۔ انہی معزز خاندانوں میں بنو عبد الدار کا خاندان بھی شامل تھا، اور اسی خاندان میں حضرت مصعب بن عمیر پیدا ہوئے۔ مورخین نے خصوصاً ابن سعد اور ابن حشام بیان کرتے ہیں کہ حضرت مصعب مکہ کے نہایت خوشحال نوجوانوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی والدہ خناس بنت مالک انتہائی مالدار خاتون تھی اور اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ ان پر بہترین لباس اور قیمتی خوشبو خرچ کرتی تھی، یہاں تک کہ مکے میں ان کی خوشبو پہچان لی جاتی تھی۔ لیکن مکہ میں ایک خاموش انقلاب شروع ہو چکا تھا۔ اسی دوران غار حرا سے ایک آواز اٹھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی۔ دعوت اسلام ابتدا میں خفیہ طور پر دی جا رہی تھی، اور ایمان لانے والے لوگ خاموشی سے دار ارقم میں جمع ہوتے تھے تاکہ قرآن سیکھ سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل کریں۔ یہ وہ وقت تھا جب قریش اسلام کو دبانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس نئی دعوت کے بارے میں سنا۔ یہ دعوت دولت کی نہیں تھی، یہ اقتدار کی نہیں تھی، یہ کسی قبیلے کی برتری کی نہیں تھی۔ یہ دعوت صرف ایک اللہ کی بندگی کی تھی۔ ان کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کون سی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر ان پر ایمان لا رہے ہیں۔ یہ سوال انہیں دار ارقم تک لے آیا۔ جب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تو انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی۔ قرآن کے الفاظ صرف کانوں تک نہیں پہنچے بلکہ سیدھے دل تک اتر گئے۔ یہ وہ کلام نہیں تھا جو عرب کے شاعر پیش کرتے تھے، یہ وہ کلام نہیں تھا جو کسی کاہن کے پاس ہوتا تھا، یہ اللہ رب العالمین کا کلام تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ نوجوان جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی اپنے دل کی گہرائی سے گواہی دے چکا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت مصعب بن عمیر اسلام قبول کر چکے تھے۔ اس وقت اسلام قبول کرنا آسان فیصلہ نہیں تھا۔ قریش مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ کمزور صحابہ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، لوہے کی زرہیں پہنائی جاتی، بھوکا پیاسا رکھا جاتا، اور صرف اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے باز آ جائیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اگر ان کی والدہ کو خبر ہو گئی تو سخت رد عمل آئے گا، اس لیے وہ کچھ عرصہ اپنا اسلام چھپاتے رہے اور خاموشی سے دار ارقم جا کر قرآن سیکھتے رہے۔ لیکن سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ آخرکار قریش کے ایک شخص نے حضرت مصعب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ یہ خبر ان کے والدہ تک پہنچ گئی۔ گھر کا ماحول یکسر بدل گیا۔ جس بیٹے پر کبھی دولت لٹائی جاتی تھی اب اسے کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو، مگر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے صاف جواب دیا، میں اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک امیر نوجوان نے دنیا کے مقابلے میں ایمان کو منتخب کر لیا۔ تاریخی روایات کے مطابق ان کی والدہ نے انہیں گھر میں قید کر دیا تاکہ وہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جا سکیں۔ سوچئے، کل تک جس نوجوان کے لیے بہترین لباس خریدا جاتا تھا آج وہی اپنے گھر میں قیدی تھا۔
مگر جسم کو قید کیا جا سکتا ہے، ایمان کو نہیں۔ کیا حضرت مصعب اس قید سے نکل سکے اور انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی، اور جب وہ برسوں بعد واپس مکہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ یہ سب ہم اگلے حصے میں جانیں گے انشاءاللہ العزیز۔